رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی غیر مدخولہ ہے، مثال کے طور پہ بھی رخصتی نہیں ہوئی لیکن شوہر فوت ہو گیا، 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ ایسی کوئی مدخولہ ہے باقاعدہ اور رخصتی ہو چکی، اب شوہر فوت ہوگا، 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں گی، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب حمل نہ ٹھہرا ہوا ہو۔ اگر حمل ٹھہر جاتا تو پھر حمل کا حکم علیحدہ ہے۔ تو اب یہ اگلا حکم دیکھیے، یہ سورۃ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر، 4 میں بلکہ یہ کہہ لیں 4 میں دونوں حکم آ جائیں گے۔ وہ کیا؟ ایک تو حمل والیوں کو حکم ہے کہ حمل والی عورتیں جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے عدت گزاریں گی، لہذا معلوم ہی ہوا کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، شوہر فوت ہو جائے تب بھی یہی حکم ہوگا، اور اگر اس کو طلاق دی ہے تب بھی یہ حکم ہوگا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت چلتی رہے گی۔ دوسرا اس آیت میں حکم بیان کیا ان عورتوں کا جن کو حیض باقاعدہ نہیں آتا ہے، یعنی رخصتی ہو گئی تھی اور تعلق وغیرہ بھی قائم ہوا ہے، رخصتی ہو گئی ہے لیکن ان کو حیض نہیں آتا، اب شوہر نے طلاق دے دی مثال کے طور پر، تو کیا ہوگا؟ تو پھر ان کی عدت 3 ماہ تک ہوتی ہے۔ ان کا اگر شوہر فوت ہو جاتے تو وہی 4 ماہ 10 دن عدت تھی جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہے۔ تو دیکھیں ہم اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہوں حیض سے، تمہاری عورتوں میں سے وہ جو مایوس ہو چکی ہوں حیض سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں کچھ شک ہو، یعنی عدت کے معاملے کے اندر تم کچھ شک میں مبتلا ہو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کی حیض کے ساتھ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ 3 مہینے، کیونکہ حیض تو آتا ہی نہیں ہے انہیں، تو 3 مہینے تک عدت ہوگی، 3 مہینے کے بعد یہ فارغ ہیں۔ لیکن کس لیے؟ اور فرمایا کہ واللائی لم یحدن، یہ 2 بیان فرمایا، دیکھیں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہوں تمہاری عورتوں میں سے حیض سے، یہ وہ عورتیں ہیں جو 55 سال کی عمر ہو جاتی ہے شرعی لحاظ سے، تو 55 سال کے بعد عورت کو حیض نہیں آتا ہے، یہ اکثر فقہاء نے مدت مقرر کی ہے، تو ان ایسی عورتوں کو آئسہ کہتے ہیں، آئسہ مینز مایوس ہو جانے والی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم بیان فرما رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ 55 سال کے بعد اگر بالفرض ریڈ کلر کا ہی بلڈ آئے، بالکل ریڈ، کیونکہ حیض کے 6 رنگ ہوتے ہیں، سیاہ ہوتا ہے، سبز ہوتا ہے، مٹیالہ ہے، گدلا ہے، اور زرد رنگ ہے اور سرخ رنگ ہے، یہ 6 رنگ کا حیض ہوتا ہے۔ اگر بالفرض کسی عورت کو 55 سال کے بعد 56ویں سال میں، 55 سال گزرے اس سے اگلے پھر مہینوں میں اسے ریڈ کلر کا بالکل بلڈ آ رہا ہے تو حیض ہی شمار کریں گے، پھر حیض ہے اس کا، یہ نہیں کہ 55 سال کے بعد اگر بلڈ آیا تو حیض مانیں گے نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی اور کلر کا اس کو حیض آتا تھا 55 سال سے پہلے، 55 سال کے بعد اسی کلر کے اندر آیا تو بھی حیض مان لیں گے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر پہلے اس کو سبز رنگ کا حیض آتا تھا، مثال کر لے لیں، اور اب 55 سال کے بعد بلیک کلر کا آنے لگا تو یہ حیض شمار نہیں ہوگا، یعنی تب اس کو ہم کہیں گے آئسہ ہے۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 55 سال کے بعد ریڈ کلر خالصتاً آئے تو حیض ہی ہے، یہ جیسا 55 سال سے پہلے کلر کا حیض آ رہا تھا ویسے ہی 55 سال کے بعد آئے تب بھی یہ حیض ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ریڈ کلر کا نہیں ہے اور اس کلر میں بھی نہیں ہے جو 55 سال سے پہلے آتا تھا تو پھر اس کو ہم کہیں گے غیر حیض ہے، اور یہ عورت جو ہے اب آئسہ ہو گئی ہے، اب اس کے حیض ختم ہو گئے، اور جب حیض ختم ہونے کا حکم ہوگا تو آپ کو پتہ ہے پھر نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی اور روزے بھی مکمل طور پر ہوں گے۔ تو پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا، اور اگلے حصے میں فرماتا ہے واللائی لم یحدن، اور ان عورتوں کی بھی یہ عدت ہے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، یعنی نابالغ اگر لڑکی ہے اور وہ رخصتی ہو گئی ہے اور شوہر کے ساتھ اس کی تنہائی بھی ہو گئی ہے تو وہ گویا کہ مدخولہ کے حکم میں آ گئی ہے، لیکن ابھی چونکہ اس کو حیض نہیں آیا ہے لہٰذا اس کی عدت بھی 3 مہینے تک ہوگی جیسے کہ آئسہ عورت کے لیے۔ تو اس میں دونوں گروپ کا ذکر کر دیا، بیچ میں عدت کا ذکر ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان ارتبتم، اگر تمہیں کچھ شک ہو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان عورتوں کی عدت 3 ماہ ہے، اور کن کی؟ واللائی لم یحدن، اور ان لڑکیوں کی بھی، ان عورتوں کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ہے۔ اور آگے پھر حاملہ عورتوں کی عدت بیان فرمائی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی
مدت عدت یہ ہے کہ وہ پیدا کر دیں اپنے حمل کو، وہ جن دیں اپنے حمل کو تو ان کی عدت تمام ہو جائے گی۔ تو یہ جو حمل والی ہے یہ دونوں کو شامل ہے، چاہے حاملہ عورت کو طلاق دی ہو، چاہے حاملہ عورت کا شوہر فوت ہوا ہو، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا ان کی عدت چلتی رہے گی، چاہے 2 دن بعد ختم ہو جائے، چاہے 9 مہینے تک چلتے رہے، ان کی عدت چلتی ہی رہے گی۔ تو یہ خلاصہ کلام تھا جو ہم نے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عدت کا معاملہ یہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں۔ جہاں تک آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں قرآن پاک میں حکم ہے اللہ تعالیٰ یعنی عدت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں عدت گزارنی ہے، لہٰذا یاد رکھیں کہ عورت کا عدت گزارنا یہ حق شرع ہے، یہ لڑکی کا حق نہیں ہے، یہ کوئی شوہر کا ایسا حق نہیں ہے کہ شوہر اس کا مطالبہ کرے تب ہوگا، شوہر معاف کر دے تو معاف ہے، یا مطلب والدین کا کوئی حق ہو کہ والدین چاہیں تو عدت گزروائیں چاہیں تو نہ گزروائیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے کہ عدت عورت کو گزارنی ہے، لہٰذا عورت پر عدت گزارنا واجب ہے، اور اس کا ترک کرنا یہ اگرچہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ ہے، لیکن اگر کوئی جرت مندی کے ساتھ ان احکام کا انکار نہ کرے تو پھر اس کا گناہ سخت ہو جائے گا۔ یا مطلب اگر ایسا ہوا کہ ایک دو خاندان میں ایسے کیسز کرتے رہے لوگ، والدین مثلا ایک بیٹی کو عدت نہیں کروائی، دوسرے کو نہیں کروائی، تیسرے کو نہیں کروائی، تو پھر یہ گناہ کبیرہ بھی بن سکتا ہے کہ اگر کوئی صغیرہ گناہ بار بار کرتا ہے تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اس لیے بہت ہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عدت کے مسائل، اب جیسے بہت سی خواتین ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے عدت نہیں کی ہوگی تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور عدت کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اب میں تھوڑے سے احکام اس کے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ جو موت کی عدت پہلے ہم کلام کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موت کی عدت شوہر کی نعمت کے چھن جانے پر اظہار افسوس کے لیے ہے، اس لیے اس میں سوگ واجب ہوتا ہے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے افسوس کا اظہار کرنا، لہٰذا اس میں عورت کے لیے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کی زینت اختیار نہیں کرے گی، نہ سر میں تیل لگائے گی، نہ سرما، نہ لپسٹک پاؤڈر، نہ وہ زیور وغیرہ پہنے گی، نہ بہت ہی شوخ قسم کے کپڑے پہنے گی، وہ سادہ سے کپڑے پہنے، یہ بھی نہیں کہ سفیدی لباس پہنا دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، سادہ قسم کا لباس ہو، اور حتی الامکان وہ کنگھا بھی بہت کم کرے، یہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو انہیں کسی لحاظ سے سنوارے نہیں، تاکہ اس کی ظاہری حالت سے بھی شوہر کی نعمت کے چھن جانے کے افسوس کا اظہار ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دوران عدت عورت کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی ہے، وہ بات کر سکتی ہے، وہ نہا سکتی ہے، اگر بالفرض کوئی عذر ہے، مثلا آنکھوں کی بیماری ہے اور اس میں کوئی ڈراپ وغیرہ ڈالنے ہیں، یا سرما مثال کے طور پہ کسی حکیم صاحب نے تجویز کیا ہے کہ سرما لگائیں گے تو علاج ہوگا، اور واقعی سرما لگانے سے آنکھوں کی خارش یا بیماری دور ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں علاج کی غرض سے سرما بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ یوں ہی بعض خواتین کو عادت ہوتی ہے کہ وہ سر میں تیل وغیرہ لگاتی ہیں، اب اگر دوران عدت تیل کو نہ لگایا جائے تو سر میں بہت سخت کھجلی ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہ ضرورتاً تیل بھی لگا سکتی ہیں۔ باقی چیزوں سے اجتناب کریں۔ باقی وہ ٹی وی میں کوئی مثبت پروگرام اگر آ رہا ہے، پروگرام بھی دیکھ سکتی ہیں، ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا وہ پردے میں رہ کے کسی سے بات کر سکتی ہیں یا کیا حکم ہوگا؟ تو پردے کا وہی حکم ہے جو اس سے پہلے تھا، جن لوگوں سے پردہ واجب نہیں ان سے واجب نہیں، جن سے تھا ان سے اب بھی واجب رہے گا۔ اس پر اور ہم حکم بیان کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔